السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. منشی ممتاز علی کے 5 بچے تھے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں. منشی جی کی بیوی بخت بانو بہت کم عمری ہی میں بیاہ کر منشی جی کے گھر آ گئی تھی. کم عمری کے باعث بخت بانو کی عادات میں ہنوز بچپنا تھا جو منشی جی کی سخت گیر طبیعت کو سخت ناگوار گزرتا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی بھی بخت بانو پر اعتبار نہ کر سکا. ہمیشہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا. ذرا ذرا سی بات پر روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیتا، بڑی اذیت ناک سزائیں دیتا. اس کے دونوں ہاتھ چارپائی کے پایوں تلے دے کر خود چارپائی پہ بیٹھ جاتا تھا. ایسے میں اس کی سب سے بڑی بیٹی نور بانو بڑی حیرت اور تعصب سے باپ کو تگا کرتی تھی. بیٹوں کے چہروں پر بھی حیرت پھیلی رہتی تھی. سب سے چھوٹی بیٹی گل بانو تو بچپن میں ہی سہم گئی تھی. پھر وقت گزرتا رہا، نور بانو سمیت باقی بچے بھی بچپن کو بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے. غربت کی وجہ سے نور بانو اور گل بانو پڑھ بھی نہ سکی تھی. ممتاز علی کی محدود آمدنی میں کھانے پینے کا خرچہ ہی بڑی مشکل سے چلتا تھا. وہ ان سب کو تعلیم کہاں سے دلواتا؟ وقت حسب عادت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، مگر سب کچھ وہی تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا. وہی چکنی مٹی کا بڑا سا چولہا جس میں سر شام ہی دھڑا دھڑ پیلی پیلی آگ روشن ہو جایا کرتی تھی. پھر سارے بہن بھائی چولہے کے ارد گرد بیٹھ کر جو روکھا سوکھا ملتا تھا صبر شکر کر کے کھا لیتے تھے. ممتاز علی کی سخت گیری کی وجہ سے سب سہمے سہمے رہتے تھے اور وہ ایک معمول کے مطابق زندگی کی گاڑی کھینچتے چلا جا رہا تھا. بخت بانو کی اب بھی شامت آتی تھی. انہی دنوں ماسی ہاجرہ نے نور بانو کے لیے ایک رشتہ بتایا جسے ممتاز علی نے خلاف توقع فوراً ہی منظور کر لیا. عتیق کا ذاتی پان سگریٹ کا کھوکھا تھا. ان سب کی نظر میں وہ خاصا کھاتا پیتا انسان تھا. پان سے سرخ ہونٹ، تیل میں چپڑے ہوئے گھنگریالے بال جن میں وہ بڑی محنت سے صبح شام کنگھی کیا کرتا تھا، پیلی بوسکی کے کرتے اور سفید شلوار میں ملبوس وہ بڑی نفاست سے پان لگایا کرتا تھا. بات پکی ہوئی تو سرخ و سفید رنگت اور سیاہ لمبے بالوں والی نور بانو ہزاروں ہی سکھ کے سپنوں میں کھو گئی. تیکا جانے کیسا ہوگا، مجھے پسند بھی کرے گا یا نہیں. وہ چھوٹے سے آئینے میں گھنٹوں اپنی صورت دیکھتی رہتی. آخر وہ دن بھی آ گیا جب منشی ممتاز علی نے اپنی جمع شدہ پونجی سے نور بانو کے ہاتھ پیلے کر ڈالے اور وہ ساری سکھیاں ماں باپ کو چھوڑ کر بہن بھائیوں سے جدا ہو کر عتیق کے گھر آ گئی. عتیق نے اسے ایک نظر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا. وہ بہت حسین تھی. عتیق پر گویا جادو سا ہو گیا. ڈھیروں دن خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے پلک جھپکے بغیر ہی گزر گئے. ہوش تب آیا جب وہ ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی. ادھر عتیق بھی جیسے ہوش میں آ گیا. اس کی ساری نرمی خوش خلقی جانے کہاں چلی گئی تھی. اس نے اپنا لبادہ ایک دم ہی اتار پھینکا. بات بے بات گالیاں تو وہ پہلے ہی دیتا تھا، اب موقع پا کر اسے بلا وجہ ہی روئی کی طرح دھنک ڈالتا تھا. وہ اس کے ظلم کے خلاف دہائی دیتی مگر سننے والا کون تھا. ٹیکے تجھے کیا ہو گیا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوچھتی تو بڑی زہریلی ہنسی ہنستا، پھر باہر نکل جاتا. الہی کہیں تیکا بھی ابا جیسا تو نہیں ہو گیا. ان دنوں اسے ابا بڑی شدت سے یاد آنے لگا. کہیں میرے ساتھ بھی وہی نہ ہونے لگے جو ماں کے ساتھ ہوتا تھا. نور بانو نے خوفزدہ ہو کر صحن میں تیزی سے پھیلتی ہوئی دھوپ کو دیکھا، پھر جھوٹے برتن سمیٹ کر نل کے نیچے لے آئی. تبھی صحن کے دروازے کو لگی زنجیر آہستہ سے نیچے گری اور اس کے دور دراز کے رشتے کے چچا کا بیٹا رفیق اندر آ گیا. ارے فیقے تم کب آئے؟ چاچی کیسی ہے؟ نور بانو کے دل میں نور بانو راکھ میں سنے ہوئے ہاتھ دھوتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو فیقا مسکرا دیا. نور آپا میں یہاں کسی کام سے آیا تھا، ماں نے کہا تھا تم سے بھی ملاؤں. فیقا سادگی سے ساری تفصیل بتانے لگا. تو بیٹھ فیقے، میں تیرے لیے پانی بناتی ہوں. رہنے دے آپا.
ارے پاگل، تو پہلی دفعہ اپنی آپا کے گھر آیا ہے، سوکھے منہ کیسے واپس جانے دوں؟ نور بانو ہنستی ہوئی رسوئی گھر میں چلی گئی اور فیکا اس کے بیٹے کے ساتھ برآمدے میں بیٹھ کر کھیلنے لگ گیا۔ وہ لسی بنا کر بڑا سا گلاس بھر لائی۔ لے فیکے، اور اسی دم صحن کا دروازہ بڑے زور سے کھلا اور عتیق اندر آ گیا۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں میں لگتا تھا جیسے خون اتر آیا ہو۔ سلام عتیق بھائی، فیکا بیچارہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم سلام، اس نے جواب تو فیکے کو دیا، مگر خونخوار آنکھوں سے نور بانو کو اس طرح گھورا کہ وہ سہم گئی۔ تیکا اندر جا کر لیٹ گیا۔ رفیق تھوڑی دیر اور ٹھہرا پھر واپس چلا گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر آئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے تیکے؟ وہ لرزتی ہوئی تیکے کے پاس چلی آئی۔ تجھے مجھ سے کیا غرض؟ میں جیوں یا مروں، تو اپنے چاہنے والوں کا دم بھرتی رہ۔ تیکے، یہ رفیق تھا، بالے چاچا کا بیٹا۔ بکواس مت کر، ساتھ اس نے گندی گالی دی۔ یقین کرو تیکے، اسے چاچی نے بھیجا تھا۔ چاچی نے بھیجا تھا یا تو نے خود بلایا تھا؟ تیکا ایک جھٹکے سے اٹھا اور چٹیا سے پکڑ کر مکوں اور لاتوں کی بارش نور بانو پہ کر دی۔ میری بات تو سن تیکے۔ وہ اپنی صفائی میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر تیکے نے مہلت ہی نہ دی۔ اسے ادموا کر کے وہ پھر باہر نکل گیا۔ زندگی پھر پرانی ڈگر پہ چلنے لگی۔ تیکا باوجود کوشش کے دل میں چھپے شک کے ناگ کو نکال نہ سکا۔ وقتاً فوقتاً اس بیچاری کو فیکے کے تانے دیتا رہتا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہتی تھی۔ اچانک گھر آ جاتا، سارے گھر میں یوں گھومتا جیسے ابھی کسی کو پکڑے گا، کوئی بہت بڑا راز اس پہ عیاں ہو جائے گا، مگر وہ کوئی بھید پانے میں ناکام ہی رہا۔ ہاں، انہی چکروں میں ایک اور بیٹی کا اضافہ ہو گیا۔ مجھے بیٹی نہیں چاہیے تھی نور بانو۔ قدرت کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے تیکے؟ اس نے ہار کر بے بسی سے بلکتی ہوئی بچی کو سینے سے لگا لیا۔ ایک دن عتیق گھر آیا تو اس پہ نیا بھوت سوار تھا۔ نور بانو، یہ بچی میری نہیں ہے۔ اتنا بڑا الزام نور بانو سہ نہ سکی۔ شدت غم سے گھبرا کے رونے لگی۔ میری پاک دامنی پہ شک نہ کرتی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ یہ ٹسوے مت بہا، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ تیکا اس وقت اسے شیطان نظر آ رہا تھا۔ تیکے، میں خدا اور اس کے رسول کی۔ اسی دم تیکا آگے بڑھا اور حسب معمول اس پہ گھونسوں اور مکوں کی بارش شروع کر دی، اور اس طوفانی تھپڑوں سے بچنے کی کوشش میں اس کا سر کھڑکی سے ٹکرایا۔ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ اس دم تیکے نے اس کے منہ پہ جو گھونسا مارا تو منہ سے بھی لال لال خون بہنے لگا۔ بڑا بیٹا ایک کونے میں دبکا رو رہا تھا۔ چھوٹی بیٹی کے رونے سے عجیب سا ماں تھا۔ جب تیکا مار مار کے تھک گیا تو گالیاں بکتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نور بانو بڑی ہمت کر کے اٹھی، زخموں پہ پٹی باندھی، چند جوڑے لیے، ہمسائی سے کچھ روپے خدا کے نام پر لے کر وہ اسٹیشن آ گئی۔ گاڑی چل پڑی تو اسے یوں لگا جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہو گئی ہو، ہر بندھن ٹوٹ گیا ہو، ہر رشتہ چھوٹ گیا ہو۔ آج سے کوئی اس پہ ظلم نہیں کرے گا۔ سر کے زخموں میں ٹیس سی اٹھی تو اسے ہوش آ گیا۔ ماں باپ بہن بھائیوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو سسک پڑے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بولتی بھی تو کیسے؟ شدید بخار میں پھنک رہی تھی۔ بڑے دنوں بعد جو حواس بحال ہوئے تو اس نے ساری کہانی کہہ سنائی۔ منشی ممتاز علی چپ چاپ سنتا رہا۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھتی تھی، مگر وہ اسی طرح کسی سخت گیر حاکم کی طرح لب بھینچے جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ابا، تیکا بہت ظالم ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ کہہ کر ممتاز علی باہر نکل گیا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا سوچا ہے، اور اس دن وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو کپڑے بدلوا رہی تھی کہ اچانک ابا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی عتیق کو دیکھ کر وہ مارے دہشت کے چیخ پڑی۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے ابا؟ اسے واپس بھیج دو۔ یہ واپس نہیں جائے گا، اسے میں نے بلایا ہے۔ کیوں ابا، کیوں؟ سب کے دلوں میں یہ سوال مچل رہا تھا، مگر لب خاموش تھے۔ سن نوری، ہم نے تجھے تیکے کے ساتھ بیاہا تھا، تیرا جینا مرنا اسی کے ساتھ ہے، بھلے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ ابا کا فیصلہ سن کر وہ تڑپ تڑپ کے روئی۔ نہیں ابا، یہ بہت ظالم ہے۔ اسے تیکے اور ابا میں کوئی فرق نظر نہ آیا۔ تبھی اس کی ننھی بچی رو پڑی۔ وہ اسے نہلانے کی خاطر باہر لائی۔ پھر جانے کیا سوچ کر اس نے گلبانو کو بچی پکڑائی
اور خود دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ وہ سڑک پر بے تحاشا بھاگی چلی جا رہی تھی، ادھر ادھر کی کچھ خبر نہ تھی۔ دوپٹہ اڑا جا رہا تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا۔ میں تیکے کے ساتھ نہ جاؤں گی، ایک ہی بات ذہن میں تھی جو اسے آندھی طوفان کی طرح اڑائے لیے جا رہی تھی۔ کمزوری تو پہلے ہی بہت تھی، مارے پیاس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ سامنے ایک گھر کا دروازہ کھلا نظر آیا تو بھاگ کر اندر جا گھسی۔ سامنے ہی کوئی عورت ڈیوڑی میں بیٹھی گندم صاف کر رہی تھی۔ کون ہے؟ اس نے قریب آ کر نوربانو کو تھام لیا۔ پانی، ماں پانی دے دو۔ ارے جیسے بھاگ کر آئی ہو۔ اس عورت سے نوربانو سنبھالی نہ گئی تو اس نے اپنے بیٹے کو پکار لیا۔ کیا بات ہے ماں؟ حبیبہ بھاگ کر باہر آ گیا۔ کون ہے یہ؟ جانے کون دکھیا ہے، تو پانی لا حبیب بیٹے۔ پانی پی کر وہ کچھ سنبھلی تو ادھر ادھر دیکھا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی ماں، وہ پھر مجھے اس کے ساتھ بھیج دیں گے۔ وہ ایک ہی بات کیے جا رہی تھی۔ بیٹی تو ڈھنگ سے کوئی بات بتائے تو میں سمجھوں بھی۔ بوڑھی عورت نے محبت سے پوچھا تو اس نے ساری کہانی بلا کم و کاس کہہ سنائی۔ حبیب نے بھی بڑی ہمدردی سے اس لمبے کالے بالوں اور زرد رنگت والی دکھوں کی ماری ہوئی عورت کو دیکھا۔ ماں تم مجھے یہیں رکھ لو، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تم رو نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ حبیب نے بھی اسے بڑی ہمدردی سے دلاسا دیا۔ رات کو انہوں نے اسے کھانا کھلایا، ہمدردی کے ہزار ہی بول بولے۔ وہ کسی حد تک بہل بھی گئی، مگر شام گہری ہوتے ہی حبیب کی ماں نے اسے بھی چادر اوڑھنے کو دی اور خود بھی بڑی سی چادر کی بکل مار لی۔ حبیب بھی ان کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو ماں؟ تمہارے گھر۔ نہیں، وہ چیخ پڑی۔ تب حبیب آگے بڑھا۔ دیکھو تم یوں گھر سے بھاگو گی تو کہیں عزت نہیں ملے گی، تمہارے ماں باپ بہن بھائی سب ناراض ہو جائیں گے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، بری بات ایسے نہیں کہتے۔ حبیب کے ان بولوں میں جانے کیا سحر تھا۔ وہ چپ چاپ گھر جانے والی سڑک پہ مڑ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی بے غیرت؟ باپ کی عزت کا بھی نہ سوچا تو نے؟ منشی ممتاز علی نے گھر داخل ہوتے ہی اس میں مکوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ماں، وہ چیخ چیخ کے دہائی دیتی رہی۔ یہ دیکھ نصیبو جلی، عتیق نے تجھے طلاق دے دی ہے۔ ماں کے اس جملے اور تابڑ توڑ ہتھڑوں نے اسے نیم پاگل سا کر دیا۔ وہ تیورا کر گری تو کئی دن تک گرد و پیش کا ہوش نہ رہا۔ ہوش میں آئی تو برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ ابا تو اس کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہ رہا تھا۔ بھائی چھوٹے تھے مگر ان کی آنکھوں میں بھی بجائے ہمدردی کے نفرت کے کوندے لپکتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ گلبانو ابھی کسی حد تک نہ سمجھ تھی، مگر اتنا احساس تو اسے بھی تھا کہ کوئی بات ایسی ضرور ہوئی ہے جو نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ گھر کی فضا پہلے کون سی بہت خوشگوار تھی، اس حادثے کے بعد مزید ناگواری آ گئی تھی۔ ماں جوان بیٹی کو دیکھ کے لرزتی تھی، جو 2 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود آج بھی ویسی ہی معصوم اور جوان نظر آتی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کھانے والوں میں 2 نفوس کا مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ منشی ممتاز علی بھی سچا تھا، اتنی غربت نہ ہوتی تو شاید اس کے بچوں کے آنے کا اتنا برا نہیں مانتا، مگر اب تو صورتحال ہی مختلف تھی۔ ارے نگوڑی کوئی کام کاج ہی سیکھ لے، ماں بھی اسے ڈھیروں کوسنے دیتی تھی۔ اس نے چپ چاپ لفافے بنا کر بیچنے شروع کر دیے۔ زندگی میں تھوڑی بہت آسانی آ گئی تھی۔ وہ بڑی دل جمعی سے لفافے بناتی تھی کہ زندگی میں ایک بار پھر طوفان آ گیا۔ حبیب کی ماں کی اچانک آمد سے وہ بوکھلا گئی۔ بھائی ممتاز علی، ہمیں تمہاری بیٹی ہر حال میں منظور ہے، مگر بہن اگر مگر کچھ نہیں، ہمیں نہ جہیز چاہیے، نہ کپڑا لتا، نہ ذات پات سے غرض ہے۔ حبیب تو اس کے دونوں بچوں کو بھی رکھنے پہ راضی ہے۔ پہلے تو ممتاز علی نے بڑی سختی سے انکار کرنا چاہا، پھر جانے کیا سوچ کے نرم پڑ گیا۔ دیکھو بہن، میں نہیں چاہتا کہ اس کے بچوں سے باپ تو چھن ہی چکا ہے، اب ماں بھی چھن جائے۔ خدا نہ کرے ماں کیوں چھننے لگی؟ پھر جانے کیا ہوا، کیسے آنن فانن حبیب اپنے 2 چچاؤں اور 2 بڑے بھائیوں سمیت آیا۔ وہ جیسی بیٹھی تھی ویسے ہی نکاح کے بعد اٹھ کے ان کے ساتھ چل دی۔ دونوں بچوں کو اس کی ماں نے روک لیا تھا۔ حبیب لاکھوں میں ایک تھا، نرم خو، خوش خلق، ملنسار، دھیمے لہجے میں باتیں کرنے والا،
اتنا منکسر المزاج کہ اسے اپنے نصیبوں پہ رشک آنے لگتا تھا۔ حبیب، مجھے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں، وہ ڈرتے ڈرتے کہتی تو وہ ہنس پڑتا۔ ارے تو چلو نا ان سے ملائیں، بلکہ یہاں ہی لے آئیں تو کیسا رہے گا؟ نہیں حبیب، وہ سختی سے منع کر دیتی۔ اچھا یوں کرتے ہیں، ان کا خرچہ ابا کو دے دیا کروں گا، اب یہ میری بھی ذمہ داری ہے اور فرض کا تقاضا بھی ہے۔ حبیبے، تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ وہ تشکرآمیز نظروں سے حبیب کی طرف دیکھتی تو وہ ہنس پڑتا۔ منشی ممتاز علی کو جب دونوں بچوں کے بہانے ایک معقول رقم ملنے لگی، اسے بھی اب ان کا وجود برا نہ لگتا تھا۔ بڑا بیٹا اسکول جانے لگا تھا، زندگی میں بڑی سہولت آ گئی تھی۔ حبیب نے نوربانو کو اتنا پیار دیا تھا، اتنا چاہا تھا کہ وہ گزشتہ زندگی کے تمام دکھ بھلا بیٹھی تھی۔ اور جس دن نوربانو نے حبیب کے بیٹے منیب کو جنم دیا، حبیب مارے مسرتوں کے جھوم اٹھا۔ وہ اسے اتنا خوش دیکھ کر خود بھی مسکرا پڑی۔ نوربانو کا چھوٹا بھائی عبدالرؤف دبلا پتلا لمبے قد کا انسان تھا، جس نے نوربانو ہی کی طرح غربت میں آنکھ کھولی۔ پڑھنے لکھنے کا شوقین تھا، کسی نہ کسی طرح میٹرک اچھے نمبروں میں پاس کر گیا اور ایک بہت بڑے جنرل اسٹور پر سیلز مین کی حیثیت سے کام شروع کر دیا۔ محنت اور ایمانداری کے بل پر اس نے خاصا مقام حاصل کر لیا تو ماں بہنوں کو اس کی شادی کا شوق چرایا۔ روفے بھائی، اب ہم تمہاری دلہن لائیں گے، گلبانو خوش ہو کر کہتی تو روفا سچ مچ شرما جاتا۔ پھر ایک لڑکی آسیہ ان سب کو بری طرح بھا گئی۔ سانولی سی تیکھے نقوش والی لڑکی پہ روفا بھی فدا ہو گیا۔ شادی ہو گئی تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ادھر گلبانو بھی اب جوان تھی۔ اتفاق سے کسی میڈیکل پریکٹیشنر نے ان کے محلے میں آ کر دکان کھولی۔ گلبانو کو وہ ڈاکٹر اچھا لگنے لگا۔ روزانہ ہی اس کے سر میں درد ہو جاتا تھا، کبھی بھوک پیاس مٹ جاتی، تب وہ نوربانو کے کسی بچے کی انگلی تھام کر ڈاکٹر کے یہاں چل دیتی۔ قسمت اچھی تھی یا پھر بخت بانو نے جان بوجھ کر نوٹس نہیں لیا، بہرحال وقت گزرتا رہا۔ عبدالرؤف نے بھی اپنے باپ کی طرح بڑی خاموشی اور سنجیدگی سے زندگی کی گاڑی چلانی شروع کر دی۔ وہ دکان سے تھکا ہارا گھر آتا تو بیوی کی ہزاروں شکایتیں ماں سناتی۔ بیوی کو ان سب سے ڈھیروں گلے ہوتے۔ وہ چپ چاپ دونوں کو سنتا اور منہ سر لپیٹ کے پڑ جاتا۔ لیکن اس دن تو سارا معاملہ حد سے گزر گیا جب اس کی ماں نے بتایا کہ آسیہ کسی سے چھپ چھپ کر ملتی ہے، وہ تم سے وفا ہرگز نہ کرے گی، میں آسیہ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس دبلے پتلے شخص میں بلا کی تیزی آ گئی تھی۔ انہی دنوں آسیہ کے ہاں روفے کے بیٹے نے جنم لیا تو سارا معاملہ دب گیا۔ روفا ایک بار پھر سب بھول بھال گیا، مگر آسیہ کو اب بھی اپنی گلی کا وہ خوبصورت سا لڑکا یاد آتا تھا جس سے اس نے ہزاروں ہی پیمان باندھے تھے، قسمیں کھائی تھی۔ اسی لیے تو عبدالرؤف کی بیوی بن کے بھی وہ اس کی نہ تھی۔ اور پھر بیٹے کی پیدائش کے باعث وہ کئی دنوں تک اپنے پرانے محبوب سے نہ مل سکی، مگر اس دن تو وہ بے چین سی ہو گئی تھی، سارے بندھن ساری رسمیں بھول کے اس سے ملنے چل دی۔ اسی روز روفا بھی کام سے جلدی فارغ ہو کے گھر آ گیا۔ آسیہ کہاں ہے ماں؟ وہ گئی ہوئی ہے وہیں جہاں وہ جایا کرتی ہے۔ اماں کے جلے کٹے انداز اور لہجے نے اسے سب کچھ سمجھا دیا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں گھس کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ شام ڈھلے وہ واپس آئی۔ منشی ممتاز علی بھی واپس آ چکا تھا۔ اس سے پوچھو ابا یہ کہاں گئی تھی؟ روفے کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ آسیہ سہم گئی، زرد ہو گئی۔ میں تجھ جیسی عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ مارے غم و غصے کے عبدالرؤف کی آواز پھٹ گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا، پھر رک گیا۔ میرا بچہ مجھے دے جانا، خود جہاں جی چاہے جا کے منہ کالا کرو۔ عبدالرؤف نے اپنا دوسرا اور آخری فیصلہ سنایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کوئی سمجھ ہی نہ سکا۔ پل میں سارے ناطے ٹوٹ گئے تھے۔ آسیہ کی آنکھوں میں رحم کی اپیل جیسے جم کے رہ گئی۔ وہ بار بار منشی ممتاز علی کی طرف دیکھتی تھی۔ آخری بار اس نے اپنا بچہ دیکھنا چاہا تو سخت گیر منشی ممتاز علی بیچ میں آ گیا۔ جاؤ، ہمارا تم سے کوئی ناطہ نہیں۔ اس کے اس جملے میں بڑی قطعیت تھی۔ آسیہ شکستہ قدموں سے باہر نکل گئی۔
چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں آ کر روفے کی داستان ختم ہو جاتی، لیکن ابھی ان میں حبیب موجود تھا جو ان کے کسی نہ کسی کام آنا اپنی خوش نصیبی سمجھتا تھا۔ نوری، یہ روفا بڑا چپ چپ رہتا ہے، گھر جو اجڑ گیا بیچارے کا، نور بانو دکھ سے بولی۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے نوری، روفے کا گھر پھر نہ بسا دیا جائے۔ کیسے؟ کیسے کیا بھائی؟ جیسے گھر بستے ہیں اور بس۔ کوئی لڑکی ہے نظر میں؟ ہاں، چھوٹے چاچے کی بیٹی کشور کیسی رہے گی؟ چھوٹے چاچا دے دیں گے۔ یہ تم مجھ پہ چھوڑو، حبیب نے بڑے یقین سے کہا۔ اور پھر یہ حبیب کی پرخلوص کاوشوں کا ہی نتیجہ تھا جو عبدالرؤف کو ایک نیک اور اطاعت گزار لڑکی مل گئی اور اس کا گھر پھر بس گیا۔ یہ حقیقت تھی، اس طرح ایک بار اجڑ کر اس کا گھر پھر بس گیا۔ مگر آپ گل بانو کو یقیناً نہیں بھولے ہوں گے۔ گل بانو کم عمر تھی، حسین تھی، ڈاکٹر کے یہاں بیمار بن کے جاتی تھی اور خود ڈاکٹر کو اپنا بیمار کر ڈالا۔ ڈاکٹر، تم سے ملنے کے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں، بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے، وہ اکثر ہی ڈاکٹر کو احساس دلاتی۔ جواباً ڈاکٹر ہنس پڑتا۔ گل، تم یقین رکھو، میں ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور اپناؤں گا، تم سے وفا کرنا میرا ایمان ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر اس پہ سحر ہو جاتا۔ وہ مدہوش سی کھوئی کھوئی گھر آ کے بھی ڈاکٹر کے سپنے بنتی رہتی۔ یہ پیار کا کھیل چلتا ہی رہتا اگر گل بانو کے گھر والوں کو خبر نہ ہو جاتی۔ ممتاز علی کو خبر ہوئی تو اس نے گل بانو کو روئی کی طرح پیٹ کے رکھ دیا۔ بول، ملے گی اس ذلیل سے جس نے تجھے بے غیرتی کا سبق دیا؟ بول بول۔ ممتاز علی دیوانہ ہو چکا تھا، اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ گل بانو کو تو وہ ابھی بچی سمجھتے تھے، مگر اب احساس ہوا تھا کہ گل بانو بھی جوان ہو چکی ہے، اس کا ٹھکانہ ڈھونڈنا بھی ضروری تھا۔ گل بانو پہ سخت پابندی لگ چکی تھی، ڈاکٹر سے ملنے پر پابندی لگی تو وہ سچ میں بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر اور اس کے وعدے یاد آتے تو خون کے آنسو روتی۔ کب آؤ گے ڈاکٹر؟ اب تو آ جاؤ۔ وہ تھک کے ڈاکٹر کے آ جانے کی دعائیں مانگتی تھی، مگر ڈاکٹر کو اس کی بے قراریوں کا حال معلوم نہ ہو سکا تو اس نے نور بانو کے کسی بچے کے ہاتھ ڈاکٹر کو پیغام بھیجا کہ تمہاری دنیا لٹ رہی ہے، آ کے سنبھالو۔ ڈاکٹر بھی اس کی محبتوں کا مارا تھا، کچھ سوچے سمجھے بنا خود ہی رشتہ مانگنے چلا آیا۔ ممتاز علی کے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ناہنجار، نالائق، بدمعاش، تجھے ہماری دہلیز پہ آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ منشی جی، میں کوئی ڈاکہ ڈالنے نہیں آیا، سمجھیے، آپ مجھے صرف گل بانو چاہیے۔ ڈاکٹر کی اس ہٹ دھڑپی نے منشی ممتاز علی کے اندر آگ سی بھڑکا دی۔ دفع ہو جاؤ، پھر کبھی لوٹ کے نہ آنا۔ میں ایک نہ ایک دن گل بانو کو اپنا کے دکھاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ڈاکٹر دھمکی لگا کے چلا گیا۔ اندر گل بانو سسک سسک کے رو پڑی۔ ماں، آخر ڈاکٹر میں کیا برائی ہے؟ اپنے باپ سے پوچھ۔ بخت بانو کا جواب بڑا حوصلہ شکن ہوتا تھا۔ وہ دیواروں سے سر ٹکراتی تھی، فریاد کرتی تھی، دہائی دیتی تھی، مگر سب لوگ پتھر کے ہو چکے تھے۔ بخت بانو! ممتاز علی کی آواز پہ لرزتی کامتی بخت بانو باہر نکل گئی۔ سن، پرسوں ارشاد بیگ بارات لے کے آ رہا ہے۔ بارات کیا ہوگی، بس چند لوگ ہوں گے۔ میں نے دھوم دھڑکے کو منع کر دیا ہے، اور ہاں، اپنی بیٹی کو سمجھا لے، زیادہ واویلا مچایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ممتاز علی کی آواز میں کیسا حکم تھا، اندر کھڑی گل بانو کام گئی۔ باوجود نہ چاہنے کے اسے دلہن بنا کے ارشاد بیگ کے سنگ بھیج دیا گیا۔ رخصتی کے وقت وہ یوں ٹوٹ کے روئی جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ ادھر ڈاکٹر کو جیسے سانپ سونگھ گیا، اس کی نظروں کے سامنے گل بانو کسی اور کی ہو کر چلی گئی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ ایسا بے حس ہو گیا تھا کہ جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ گل بانو کو بیاہ دیا گیا ہے۔ روتی تڑپتی سسکتی ہوئی گل بانو ارشاد کے گھر پہنچی تو پکی عمر کے لمبے چہرے والے ارشاد کو دیکھ کر اسے وہ ڈاکٹر یاد آیا جو ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ ارشاد بہت ظالم تھا، گل بانو کم عمر تھی، حسین تھی، اور ارشاد کے دل میں پہلے ہی دن بے اعتباری نے گھر کر لیا تھا۔ وہ گل بانو سے خائف ہی رہنے لگا۔ جلد ہی اس نے اپنی دکان بیچ دی۔ اب ہم کہاں جائیں گے ارشاد؟ دوسرے شہر۔ ارشاد کا جواب سن کے وہ بے قرار سی ہو گئی۔ تو ڈاکٹر، مجھ سے تمہارا یہ شہر بھی چھن جائے گا؟ وہ آزردہ سی ہو کر چھوٹا موٹا سامان باندھنے لگی۔
دوسرے شہر آ کے زندگی پھر اسی پرانی ڈگر پہ چل پڑی۔ جلد ہی گلبانو ارشاد کے بیٹے کی ماں بن گئی۔ اس دوپہر وہ تنہا اپنے گھر میں مصروف تھی کہ ایک خستہ حال عورت ایک 6-7 سال کے بچے کو تھامے اندر چلی آئی۔ بہت دن سے بھوکی ہوں بیوی، کچھ کھانے کو دے دو۔ گلبانو کو ان دونوں پہ بے تحاشا ترس آیا۔ اس نے انہیں اندر بلا لیا۔ اس عورت کی زبان صاف نہ تھی، اردو روانی سے نہ بول سکتی تھی، پھر بھی مطلب سمجھا رہی تھی۔ اس کی داستان کا لب لباب یہی تھا کہ وہ سندھ کی رہنے والی تھی۔ کسی پنجابی نوجوان ارشاد سے اس نے بیاہ رچا لیا، پھر اچانک وہ اسے چھوڑ کے بھاگ آیا۔ وہ بیچاری اس کی تلاش میں سندھ سے آ کر پنجاب کی گلیوں کی خاک چھانتی پھر رہی تھی۔ بہن، تم اسے کہاں کہاں تلاش کرو گی؟ اسے اٹھتے دیکھ کے گلبانو نے ہمدردی کی۔ خدا بڑا انصاف والا ہے بی بی، ارشاد کہیں نہ کہیں تو ملے گا ہی۔ وہ عورت کھانا کھا کر اپنے 6 سالہ بچے کا ہاتھ تھامے باہر نکل گئی۔ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ ارشاد نے گھر آ کے حسب عادت بڑے مشکوک انداز میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ایک دکھیا عورت آئی تھی، بیچاری اپنے شوہر کو ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ کہاں گیا اس کا شوہر؟ اللہ جانے۔ بیچاری سندھ سے پنجاب تک آئی، ساتھ میں 6 سال کا بیٹا بھی۔ تو نے اس سے کیا کیا باتیں کی؟ کچھ بھی نہیں، بس کھانا کھلا دیا تھا۔ زیادہ کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں، ارشاد گھرایا۔ وہ سہم کے اس کے لیے روٹیاں ڈالنے لگی۔ چل گلبانو، تیار ہو جا۔ کہاں جانا ہے؟ اس شہر سے کہیں بہت دور۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ارشاد اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ یہاں کیا ہے؟ بحث مت کر۔ ارشاد اسے فوراً ہی واپس وہیں لے آیا جہاں سے گیا تھا۔ اپنے شہر میں گھستے ہی گلبانو کو ڈاکٹر شدت سے یاد آ گیا، جسے اس نے پہلی بار بڑی شدت سے چاہا تھا، مگر اس کی نہ ہو سکی۔ ارشاد کاروبار جمانے کے چکروں میں صبح شام بری طرح مصروف تھا، مگر گھر آتے ہی اس کا پہلا سوال یہی ہوتا، کوئی آیا تو نہیں تھا؟ وہ عورت بچے والی پھر تو نہیں آئی؟ نہیں جی، کوئی بھی نہیں آیا، اس کا یہی جواب ہوتا۔ مگر ارشاد مراد بی بی سے بہت خوفزدہ تھا۔ یہ وہ عورت تھی جسے وہ 2 سال پہلے سندھ میں ہی چھوڑ کے پنجاب بھاگ آیا تھا۔ وہ اب اس کے پیچھے پنجاب بلکہ اس کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا تھا، مگر اب بھی اپنی جگہ خوف برقرار تھا۔ اس روز گلبانو نے ارشاد سے صبح ہی اجازت لے لی تھی ماں کے گھر جانے کی۔ ادھر ارشاد اپنے کام پہ نکلا، ادھر وہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے ماں کے گھر آ گئی۔ راستے میں ڈاکٹر کی دکان نظر آئی تو من میں ہوک سی اٹھی، قدم من بھر کے ہو گئے۔ ڈاکٹر، تمہاری صورت دیکھے بھی کتنے جگ بیت گئے۔ اس نے آپ ہر کر دکان کی طرف دیکھا، تبھی ڈاکٹر بھی کسی کام سے باہر نکل آیا۔ اسے یوں سہمے کھڑا دیکھا تو پاس چلا آیا۔ گل؟ ڈاکٹر اس اداس سی پریشان سی گل کے قریب چلا آیا۔ اس سے ایک لفظ بھی نہیں بولا جا رہا تھا، بس گھبرائی نظروں سے ڈاکٹر کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گل، آ جاؤ۔ ڈاکٹر کے اس جملے میں بڑا سحر تھا، مٹھاس تھی، اور وہ تو مدت سے میٹھے بولوں کو ترس رہی تھی۔ چپ چاپ ڈاکٹر کی چاہت کے بندھنوں میں بندھی پیچھے چل پڑی۔ اتفاق سے دکان خالی تھی۔ وہ اپنی مخصوص بینچ پہ بیٹھ گئی۔ تم خوش ہو گل؟ خوش رہنا اپنے بس میں نہیں ہوتا ڈاکٹر۔ گل کی آواز بھر آ گئی۔ ارشاد علی کیسا ہے؟ بہت ظالم، شک بہت کرتا ہے۔ گلبانو باقاعدہ رونے لگی۔ آج کل کہاں ہوتی ہو؟ اسی شہر میں آ گئی ہوں۔ میں تمہیں بھلا نہیں سکا گل۔ ڈاکٹر ایک ٹک اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بھی ایک بار پھر پرانی یادوں میں کھو گئی۔ گل کو تو اپنا بچہ بھی یاد نہ رہا جو اس لمحے اس کے ساتھ تھا۔ جانے ماضی کو سوچتے سوچتے کتنا وقت گزر گیا، تبھی بچے نے کوئی شیشی نیچے گرا دی، چھناکا سا ہوا اور دونوں ہوش و حواس کی دنیا میں پلٹ آئے۔ اچھا ڈاکٹر، اب چلتی ہوں۔ پھر کب ملو گی؟ ڈاکٹر کے انداز میں بے پناہ بے قراری تھی۔ جب کبھی ماں کے گھر آنا ہوا تم سے بھی ملنے آ جاؤں گی ڈاکٹر جی۔ ڈاکٹر سے مل کر وہ ایک بار پھر تھوڑی سی شوق ہو گئی تھی۔ اپنے اسی پرانے انداز میں اس نے ڈاکٹر جی کہا تو ڈاکٹر بھی ہنس پڑا۔ بلو کے ابا، میں ماں کی طرف چلی جاؤں؟ کچھ روز بعد ہی اس نے ارشاد سے کہا تو وہ چونک سا گیا۔ روز وہاں کیا لینے جاتی ہے بدبخت؟ ماں سے ملنے کو جی چاہتا ہے ارشاد۔ ماں سے یا اپنے کسی پرانے؟ بات ادھوری چھوڑ کر ارشاد نے بڑی مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ وہ حسب عادت سہم کر چپ ہو گئی۔ جا چلی جا۔ ارشاد نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جانے کیا سوچ کر جانے کی اجازت دے دی۔
اس کے من میں ڈھیروں کلیاں ایک ساتھ کھل اٹھیں، سارے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارشاد کے جانے کے بعد اس نے گھر کا کام ختم کیا، ایک مدت کے بعد خود کو سنوارا اور کشاں کشاں ڈاکٹر سے ملنے جا پہنچی۔ دونوں ایک بار پھر اپنی باتوں اور یادوں میں کھو گئے۔ وقت گزرنے کا احساس ہی جاتا رہا۔ بلو مارے بھوک کے رو رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملتی رہنا گل۔ ڈاکٹر ہمیشہ یہی التجا کرتا اور وہ وعدہ کر بیٹھتی۔ ادھر ارشاد کے ذہن میں شک کا ناگ ایک بار پھر بڑی ثابت قدمی سے سر اٹھا رہا تھا۔ وہ دکان سے سیدھا اپنی ساس کے گھر چلا آیا۔ سامنے ہی گل بیٹھی جلدی جلدی توے پہ روٹیاں ڈال رہی تھی۔ وہ دل میں مطمئن سا ہو گیا۔ تو یہاں روٹیاں پکانے آئی ہے؟ ساس کی نظر بچا کے اس نے گل کو گھورا۔ ماں کی طبیعت خراب تھی، میں نے سوچا روٹیاں پکا دوں۔ ٹھیک ہے، ارشاد نے لاپرواہی سے کہا اور بلو کو گود میں اٹھا لیا۔ قسمت اچھی تھی جو گل بانو صاف بچ گئی۔ جلدی جلدی روٹیاں پکاتی ہوئی وہ یوں لگ رہی تھی جیسے صدیوں سے یہیں بیٹھی ہو۔ ارشاد کو دھوکہ دینے میں وہ بڑی مہارت سے کامیاب ہو گئی۔ گل نے دھڑکتے ہوئے دل کو بمشکل سنبھالا اور ارشاد کے ساتھ گھر آ گئی۔ بلو 3 سال کا ہوا تو گلو آ گیا۔ اس کی شادی کو پورے 5 سال ہو چکے تھے، مگر ڈاکٹر سے آج بھی ویسی ہی شدید محبت تھی اسے۔ وہ برابر اس سے ملتی تھی۔ ارشاد کی آنکھوں میں صاف صاف دھول جھونکا جا رہا تھا۔ وہ اتنا شکی مزاج انسان جانے کیوں جلدی سمجھ نہ سکا، مگر ایک روز بھانڈا پھوٹ ہی گیا۔ اس دن ارشاد نے اس پر مکوں، لاتوں اور مغلظات کی بارش کر دی۔ وہ وحشی ہو چکا تھا۔ لگتا تھا وہ گلبانو کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ روتی جا رہی تھی مگر اس پر ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ خبردار بدذات، اگر تو نے ماں کے گھر جانے کا نام لیا زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ باہر چلا گیا تو وہ بھی رونے بیٹھ گئی۔ محبت کا غم بھی کتنا عجیب ہوتا ہے، نہ دل سے جائے نہ کسی پر ظاہر کر پائے۔ وہ گھنٹوں روتی رہی۔ شام کو ارشاد گھر آیا تو گل بانو کی روئی روئی صورت زرد رنگت دیکھ کر ایک بار پھر آپے سے باہر ہو گیا۔ میں اس ذلیل ڈاکٹر کو قتل کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے گل بانو کو دہلا کے رکھ دیا۔ وہ سہم کے چپ ہو گئی۔ مجھے یقین ہے گل، یہ گلو بھی میرا نہیں ہے۔ خدا سے ڈر ارشاد، وہ چیخ پڑی۔ اس نے محبت ضرور کی تھی مگر بے حیا نہ ہوئی تھی۔ اس نے ارشاد کی عزت پہ کبھی حرف نہ آنے دیا، اور شاید ارشاد سے شادی کے بعد وہ ڈاکٹر کو بھول جاتی اگر جو ارشاد نے کبھی اسے محبت دی ہوتی، اس پہ اعتبار کیا ہوتا۔ یہی بے اعتباری، بدسلوکی شاید گل جیسی لڑکیوں کو ادھر ادھر منہ مارنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اور پھر وقت گزرتا رہا۔ بلو اسکول جانے لگا۔ ارشاد کے گھر ایک بیٹی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ گل نے ارشاد کی پابندیوں کو قبول کر لیا تھا، اپنے سارے جذبے مار لیے تھے۔ وہ اب ایک مکمل وفادار بیوی بن جانا چاہتی تھی، مگر ارشاد کبھی بھی سچا شوہر ثابت نہ ہو سکا۔ اس کی فطرت میں شک بہت زیادہ تھا۔ وہ اعتبار نہیں کرتا تھا۔ مکان بدلتا رہتا تھا، محلہ بدلتا رہتا تھا، شہر نہیں بدل سکتا تھا کہ اب اس کا کاروبار بہت اچھی طرح جم گیا تھا۔ دن رات اسی تیز رفتاری سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ گھر اور بچوں میں پڑھ کر کسی حد تک بہل گئی تھی۔ ماں کے گھر بھی بہت کم جاتی تھی، کبھی جاتی بھی تو ارشاد ساتھ ہوتا۔ ڈاکٹر کی دکان کے سامنے سے منہ پھیر کے گزر جاتی، مگر ارشاد خونخوار نظروں سے ڈاکٹر کی دکان کو گھورتا رہتا۔ تب ایک روز اس سے چھوٹے بھائی عبدالحق نے بتایا کہ ڈاکٹر نے اپنا گھر بسا لیا ہے۔ اس کا دل چاہا حق سے بہت سی باتیں پوچھے، مگر وہ تو سرسی سے انداز میں بات کر کے باہر نکل گیا تھا۔ وہ گھر آ کر رات کو کسی بات کے بنا ہی روتی رہی، پھر جیسے اسے صبر آ گیا۔ اچھا کیا ڈاکٹر، تم نے بھی گھر بسا لیا، آخر کب تک میرا انتظار کرتے۔ تھوڑے عرصے بعد اس نے ارشاد کی بیٹی کو جنم دیا اور ارشاد مسکرا پڑا۔ مجھے لڑکی کی بہت آرزو تھی گل، تمہاری آس خدا نے پوری کر دی ارشاد۔ زرد بیمار سی گل نے پلکیں موند لی۔ چند دن ارشاد کا موڈ درست رہا، پھر وہ اپنی پہلی والی روش پہ لوٹ آیا۔ وہی گالی گلوچ، مار دھاڑ، مغلظات کی بارش۔ گل بھی جیسے اکتا گئی تھی، اس روش سے تھک گئی تھی، تنگ آ گئی تھی۔ اس دن وہ تینوں بچوں کو ساتھ لے کر ماں کی طرف آ گئی۔ پھر اپنی ٹوٹی پھوٹی تحریر میں اس نے ڈاکٹر کو خط لکھا۔ یہ لکھنا بھی اسے ڈاکٹر نے ہی سکھایا تھا۔ وہ بڑے شوق سے سیکھ بھی گئی تھی، تھوڑا بہت پڑھ بھی لیتی تھی۔
अब भी उसने बड़ी कोशिश से एक छोटा सा रुक्का बना के अपने बड़े बेटे बिल्लू के हाथ डॉक्टर को भेजा था। बिल्लू, किसी को बताना नहीं और दिखाना भी नहीं, बस चुपके से जाओ और सामने बैठे डॉक्टर को दे आओ। बिल्लू समझा पता नहीं वो कितना अहम काम करने जा रहा है। खुश खुश भागा हुआ गया और वापस भी आ गया, डॉक्टर की दी हुई टॉफ़ी तेज़ी से खाते हुए। उसे भी डॉक्टर बड़ा अच्छा लग रहा था। और ख़त में गुलबानो ने डॉक्टर को अपने घर आने का कहा था। और दूसरे दिन जबकि इरशाद काम पे चला गया था, उसे हर तरफ से इत्मीनान हो गया था। उसने चुपके से कुंडी खोल दी और उसकी मोहब्बतों का मारा डॉक्टर झट अंदर आ गया। तीनों बच्चों को उसने पहले ही खेलने के बहाने एक कमरे में बंद करके कुंडी लगा दी थी। देख लो डॉक्टर जी, कितना सताया है इरशाद ने। वो उसे सामने बिठा कर खुद रोते हुए इसे बताने लगी, गुल, अगर तुम इससे तलाक ले लो तो मैं तुम्हें आज भी अपनाने को तैयार हूँ। नहीं डॉक्टर जी, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, वो बेख्तियार कह गई। तुम मेरी फिक्र छोड़ो गुल, मुझसे तुम्हारा ये दुख नहीं देखा जाता। डॉक्टर जी, इससे छुटकारा पाने के लिए अब्बा से क्या बहाना करूं? यही सारे दुख जो तुमने मुझे सुनाए अब्बा से भी कहो। कोई मर्द ऐसा होता है? ऐसे शोहर के साथ जिंदगी गुजारने से तो 1000 दर्जे बेहतर है तुम अकेले जिंदगी गुजार लो। इन सारे दुखों को अब्बा कोई अहमियत नहीं देता जी। वो कहता है यही दुख तो औरत का सिंगार है। गलत कहता है तुम्हारा अब्बा। तुम बस मेरा साथ देने का वादा करो तो गुल मैं सारी दुनिया से टुकरा सकता हूँ। तब गुल ने उससे ये नहीं पूछा कि तुम पहले क्यों दुनिया से ना टुकराए जब इरशाद मुझे ब्याह कर ले गया। और फिर स्कीम के मुताबिक एक सुबह गुल लड़ झगड़ कर माँ के घर आ बैठी। सुबह से दोपहर हुई, फिर शाम, मगर इरशाद लेने नहीं आया तो माँ को फिक्र हुई। गुल, तुझे इरशाद नहीं लेने आया? अभी अंधेरा बढ़ रहा है और फिर छोटे छोटे बच्चों का साथ। माँ जो हर बात से बेखबर थी, परेशान थी, लेकिन उसे क्या मालूम कि ये सारा झगड़ा टंटना तो गुल ने खुद किया था। सो वो मुतमईन थी, आ जाएगा माँ। उसने चारपाई पे लेट के पलकें मूंद ली और डॉक्टर ख्वाबों में आन उतरा। रात हुई, फिर सुबह हो गई, इरशाद न आया। वो बेहद मुतमईन थी, अलबत्ता उसकी माँ का जी होल रहा था और बाप की सुर्ख सुर्ख आंखें देखकर गुल के इरादे भी डामाडोल हो जाते थे। पर दूसरे ही पल डॉक्टर का तस्वुर जैसे हर खतरे पर बादल की तरह छा जाता। शाम आई तो अपने साथ बहुत तफक्कुरात समेटे गुल की माँ बख्त बानो के दिल में उतर आई। तू कहीं झगड़ा करके तो नहीं आई गुल? हाँ माँ, अब मैं इरशाद के घर नहीं जाऊंगी। ऐसा क्या कह दिया उसने तुझे? मारता बहुत है माँ। कोई नया नहीं मारने लगा, तू अपने अब्बा के आने से पहले ही लौट जा। नहीं माँ, सब औरतों का मुकद्दर एक जैसा होता है गुल। तू कितने दिन बाप की दहलीज पे रह लेगी? एक दिन तुझे जाना होगा। नहीं माँ, गुल की एक ही रट थी। बक मानो उठ के चली गई तो वो छोटे बच्चे के बालों में हाथ फेरते फेरते फिर सोचों में गुम हो गई। गुल के साथ 3 बच्चों का साथ था। महंगाई जोरों पे थी। मुंशी मुमताज़ अली भी अब बूढ़ा हो चुका था। अब वो पहले वाला जोर और तनतना बाकी न रहा था, पर आंखों की सुर्खी और वहशत आज भी कायम थी। उसने एक दफ़ा भी नहीं पूछा था कि गुल क्यों आई बैठी है और इरशाद क्यों नहीं आया। उधर गुल मुतमईन थी और डॉक्टर के इशारे की मुंतज़िर कि कब वो कहे और वो इरशाद से तलाक का मुतालबा कर डाले। उस दोपहर वो डॉक्टर की दुकान से निकल रही थी कि अब्बा अचानक ही घर आ गया। उसे दुकान से निकलते देखा तो मारे गमो गुस्से की शिद्दत से थर थरा उठा। गुलबानो, तू डॉक्टर की दुकान में क्यों गई थी? गुलबानो फौरी तौर पर कोई जवाब न दे सकी। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि अब्बा यूं अचानक ही देख लेगा। मुंशी का हाथ उसे मारने के लिए उठा, फिर झुक गया। वो झुके हुए कंधे से बाहर निकल गया। शाम को लौटा तो उसके साथ लंबे मुंह वाला दुबला पतला इरशाद भी था। झगड़ा तो कोई खास नहीं था अब्बा जी, पर गुल बहुत बिगड़ गई। वो सआदतमंद बेटों की तरह सर झुकाए बैठक में कोने वाली कुर्सी पे बैठा दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। अच्छा इरशाद, मैं जाकर गुल को भेजता हूँ। तभी इरशाद का सबसे बड़ा बेटा बिल्लू अंदर आ गया। अब्बा जी आ गए, अब्बा जी आ गए। वो दौड़ के आके उसकी गोद में बैठ गया। क्या हाल है बिल्लू? ठीक हूँ जी। अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? आज नाना फिर मारने लगा था जी। क्यों? डॉक्टर की दुकान में गई थी ना जी, और परसों मैं डॉक्टर को अम्मी का खत भी देकर आया था जी। बिल्लू ने अनजाने में ही सच बोलकर गुल और इरशाद के माबैन नफरतों और फासलों को हवा दे दी। इरशाद की छोटी छोटी आंखों में खून उतर आया। तभी गुल अंदर आ गई।
وہ بے اختیار اس کی طرف جھپٹا اور چٹیا سے گھسیٹتا اس پر مکوں اور مغلظات کی بارش کرتا چلا گیا۔ تو اپنے اس یار سے ملنے کی خاطر روز چکر کر آتی ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارشاد کے تابڑ توڑ حملوں کے لیے وہ تیار نہ تھی، تیور آ کے گر پڑی اور ارشاد کی پے در پے ٹھوکروں نے اسے لہو لہان کر دیا۔ ہاں، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، تو ظالم انسان ہے، مجھے طلاق دے دے بس، بہت دن تیرے ظلم سہ لیے، اب میرا پیچھا چھوڑ دے کمبخت۔ وہ با آواز بلند کوسنے، بددعائیں اور گالیاں دے رہی تھی۔ ارشاد آندھی طوفان کی طرح باہر نکل گیا، وہ بے دم ہو کے گر پڑی۔ صبح آنکھ کھلی تو جوڑ جوڑ مارے زخموں کی چبھن کے دکھ رہا تھا، بخار میں پھنکتی وہ سخت کراہ رہی تھی۔ گل بانو، تجھے یہاں سے جانا ہوگا، میں نے تجھے بیاہ دیا تھا، اب اس گھر پہ تیرا کوئی حق نہیں۔ منشی ممتاز علی سے اس وقت اسے باپ کی بجائے کسی ظالم جابر ارشاد سے بھی زیادہ جابر شخص کی بو آ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور گر پڑی۔ منشی کام پہ چلا گیا، وہ پھر بے دم ہو کے گر پڑی۔ بہت سے دن چپ چاپ گزر گئے۔ ادھر ڈاکٹر سے ملنے کی ہر صورت ناکام ہو رہی تھی۔ اس دوپہر بخت بانو دوپہر کے کھانے کے لیے سودا سلف بازار سے لینے گئی تو پیچھے سے وہ تینوں بچوں کو ساتھ لے کے ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر جی، اب تم اس دکھیاری پہ اور ظلم نہ کراؤ، یہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آ گئی ہے، اسے مایوس نہ کرنا ڈاکٹر۔ گل کی ہمت اور دلیری پہ ڈاکٹر مسکرایا کہ وہ اس کی خاطر سب چھوڑ آئی تھی، لیکن جب اس کے 3 ننھے منھے بچوں پہ نظر پڑی تو سخت سر پٹا گیا۔ انہیں تو وہیں چھوڑ آتی گل۔ کس کے پاس؟ اپنی ماں کے پاس۔ وہ بہت ظالم لوگ ہیں ڈاکٹر جی، وہ انہیں ارشاد کو دے دیتے اور ارشاد انہیں زندہ ہی نہ چھوڑتا۔ سخت بے وقوف ہو تم۔ بہرحال تم رکشے میں چلو میرے ساتھ، میں اسکوٹر پہ آتا ہوں۔ گل تینوں بچوں کو لے کے رکشے میں بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے اسکوٹر تھوڑے فاصلے پہ رکھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلانا شروع کر دیا اور اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے آیا، جہاں آ کے گل سہم گئی۔ اجاڑ بڑا سا گھر، جہاں بندہ نہ بندے کی ذات۔ ڈاکٹر جی، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ 3 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی سخت خوفزدہ ہو گئی۔ گھبراؤ نہیں گل، فوری طور پر میں تمہیں یہاں ہی لا سکتا تھا، اس دوست کے گھر والے کسی شادی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تینوں بچے بھی سہمے سہمے سے تھے، وہ خود بھی چپ تھی۔ قانوناً اور مذہباً وہ ارشاد کی بیوی تھی، مگر اس وقت ایک انتہائی غیر شخص کے ساتھ تنہا تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں بازار سے پکا پکایا کھانا لا دیا، وہ بمشکل چند لقمے زہر مار کر سکی۔ تم خوش ہو نا گل؟ ڈاکٹر جی، تم گل کو جہنم میں بھی لے چلو تو خوشی سے چلے گی۔ گل کی بات سن کے ڈاکٹر مسکرا پڑا۔ تینوں بچے کچھ بہل گئے تھے اور باہر بڑے صحن میں لگے جھولے پہ جھول رہے تھے۔ ڈاکٹر کی سحر انگیز باتوں میں گل کھو کے رہ گئی اور پھر اس سے لاپتہ ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ منشی ممتاز علی کی جان پہ بنی تھی، وہ کہیں بچوں سمیت خودکشی نہ کر لے، یہی سوال تھا جس نے گھر بھر کو پریشان کر رکھا تھا۔ ادھر ارشاد علی نے منشی ممتاز علی کے گھر کے کئی چکر لگا دیے کہ مجھے میرے بچے چاہیے۔ منشی ہر بار مارے ندامت کے سر جھکا کے رہ جاتا۔ وہ آ جائے گی ارشاد، تو حوصلہ کر۔ منشی صاحب کی یہ ٹوٹی پھوٹی تسلی بڑی پھیکی ہوتی کہ وہ خود بھی بے خبر تھا، انجان تھا، نہیں جانتا تھا گل بانو اس کے منہ پر کالک مل کے کہاں جا چھپی تھی۔ ایک دفعہ نظر پڑ جائے تو اس کا گلا دبا دوں، وہ تنہائی میں مٹھیاں بھینچ بھینچ کے سوچتا۔ ادھر دوست کے گھر والوں کے لوٹنے کے آثار نظر آئے تو ڈاکٹر پھر سخت گھبرا گیا۔ گل، تمہیں واپس جانا ہوگا، میں جلد تمہیں اپنا لوں گا۔ کیسے چلی جاؤں ڈاکٹر؟ مجھے وہاں کون گھسنے دے گا؟ مجبوری ہے گل۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، تمہاری خاطر یہ بھی صحیح۔ وہ چپ چاپ مان کر پھر باپ کی دہلیز پہ آن پہنچی۔ اسے دیکھ کے ممتاز علی سمیت سب گھر والوں کے دلوں میں گہرا اطمینان اتر آیا کہ وہ تینوں بچوں سمیت سلامت تھی۔ اس نے خودکشی جیسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، انہیں ایک بھیانک صورتحال سے بچا لیا۔ تبھی ارشاد بھی آن پہنچا، وہ غم و غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے سوچے سمجھے بنا گل بانو کو طلاق دے ڈالی اور گل بانو یوں مطمئن ہو گئی جیسے سر سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ بچے میں لے جاؤں گا، اس کے صفاقانہ فیصلے پہ ممتا کا دل نہ پسیجا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ بچے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنے ابا کے ساتھ چل دیے۔ وہ بے دم سی ہو کے چارپائی پہ گر پڑی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ڈاکٹر پھر اپنا عہد وفا نبھانے کی خاطر ایک بار پھر منشی ممتاز علی کے پاس چلا آیا۔ منشی نے اپنی اکڑی ہوئی گردن اور سرخ آنکھیں بے بسی سے جھکا دی۔
وہ किस बढ़ते पे गुलबानों को सारी उम्र अपने पास रखने का दावा करता कि उसमें अब वो ताकत ना रही थी। वो गरूर चकनाचूर हो गया था। घर में उसके बड़े बेटे अब्दुल रऊफ का राज था। अब्दुल रऊफ की बीवी को भी गुलबानों का यहाँ मुस्तकिल रहना कुछ ज्यादा ना भाता, सो उन्होंने चुपचाप गुलबानों का निकाह डॉक्टर से कर दिया। उन दोनों ने कई साल बाद अपनी मंजिल पाई थी कि उनके जज्बे सच्चे थे, लगन सच्ची थी। डॉक्टर की पहली बीवी इस गम में चारपाई से जा लगी। उधर गुलबानों ने अपने बच्चों से जुदाई भी सह ली थी, जो कि मशरकी माएँ कम ही बर्दाश्त कर पाती हैं। लेकिन ममता के सारे अंधे जज्बे भी डॉक्टर की मोहब्बत के आगे मांद पड़ चुके थे। गुलबानों को सिर्फ डॉक्टर से प्यार था, उसकी कुर्बत, उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत और एतबार दरकार था, जो बिलाखिर उसने पा ली। दुनिया वाले एक माँ के इस अनोखे फैसले पे हैरान शशदर थे, अंगश्ते बदंदा थे। उनका मवक्कफ था इरशाद खां, गुल पे जुल्मों सितम के पहाड़ भी तोड़ डालता, उसे सब कुछ सह लेना चाहिए था कि उसके बच्चे उससे जुदा ना हो पाते। वो ममता के जज्बों का खून न करती, लेकिन उसे दुनिया की कोई परवाह न थी। डॉक्टर और बस डॉक्टर। वो उसकी दुनिया में बज़ाहिर खुश थी, मुतमईन थी, लेकिन रंग दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। वो गीली लकड़ी की तरह सुलग रही थी। रात की तन्हाइयों में उसे अपने बच्चे याद आते थे, लेकिन दिन के उजालों में यूं पुरसकून दिखाई देती जैसे सारा जहां पा लिया हो। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। डॉक्टर ने उसे अलहदा मकान किराए पे ले दिया था, जहां वो तन्हा जिंदगी के दिन गुजार रही थी। तभी उसने कुछ अरसे बाद डॉक्टर के गुल गोतने से बच्चे को जन्म दिया तो सिसक सिसक के रो पड़ी, डॉक्टर, मुझसे मेरा बच्चा कभी जुदा ना करना, कभी ना छीनना। बेवकूफ़ मत बनो गुल, मैं इरशाद नहीं हूँ और ऐसा क़यामत तक नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। तुमसे वफा करना मेरा ईमान है। डॉक्टर की बातें इतनी खूबसूरत, इतनी दिलनशी होती थी कि वो सब कुछ भुला डालती थी। सारे गम, सारे दुख उसकी एक मुस्कुराहट पे निछावर कर डालती थी। तब कभी कभार डॉक्टर हंस पड़ता। देखा गुल, एक रोज़ मैंने तुम्हारे अब्बा से कहा था ना कि ज़िंदगी में कभी ना कभी गुल को मैं ज़रूर अपनाऊंगा। आज मैंने तुमसे किया अपना वादा वफा कर डाला है ना। हाँ डॉक्टर। वो भी हंस पड़ती थी। उसकी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। जिन दिनों डॉक्टर उसके यहाँ आ जाता था वो फूली ना समाती, उसकी खातिर मदारत में बिछी बिछी जाती। गुल को एक घर का शौक, एक चार दीवारी की तमन्ना थी, जो डॉक्टर ने उसे बख्श कर उस पर एहसान अजीम किया था, अपनी मोहब्बतों का यकीन दिलाया था। वो मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें थोड़ा बहुत सबक देने लगी थी। ये सब भी उसने डॉक्टर से ही पढ़ा था और अब आगे इसे बच्चों में बांटना चाहती थी। घर की छोटी मोटी चीज़ें वो बच्चों से मिलने वाली थोड़ी बहुत फीस से बना लिया करती थी कि एक घर की ख्वाहिश करना, उसे सजाना औरत की फितरत है। अब भी कहीं अगर आपको कोई जर्द जर्द कमज़ोर सी कदरे लंबे कद वाली औरत नज़र आ जाए जो हंसे तो यूँ लगे जैसे सिसकियाँ ले रही हो, तो समझ जाएं ये गुलबानों के सिवा और कोई नहीं हो सकती। और यूं जो कहानी मुफ्ती मुमताज़ ने अपनी बीवी बख्त बानो के नसीब में लिखी थी, कहीं ना कहीं वही उसकी दोनों बेटियां नूर बानो और गुल बानो की ज़िंदगी में भी दोहराई गई। सियाने कहते हैं, मर्द जवानी में अपनी बीवी के साथ किए गए अमल के ज़रिए अपनी बेटी का मुस्तकबिल तहरीर करता है। सो नूर बानो और गुल बानो की इस कहानी में जहाँ औरतों के लिए बहुत गहरा सबक है, वहीं हमारे मुआशरे के उन तमाम शोहरों के लिए भी इसमें एक सबक पोशीदा है कि खुदारा अपनी बीवियों पर बेजा तोहमतें मत लगाएं, शक मत करें, उन्हें मोहब्बत, प्यार, एतमाद दें कि इस फिज़ा में जो आप अपने घर में पैदा करते हैं, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे सांस ले रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आपका हर अमल उनको मुतासिर ज़रूर कर जाया करता है। और फिर नूर बानो और गुल बानो जैसी लड़कियां ही ऐसे माहौल में जन्म लेती हैं जो अपनी ज़िंदगी के मसाइल, परेशानियां और तकालीफ दूर करने के लिए बाज़ औक़ात सही और गलत का फ़र्क भी भूल जाया करती हैं।